کیا کزن میرج سے بچے معذور پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ یوں کہا جائے کہ کزن میرج کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا کزن میرج ہونے والے بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دنیا کے کچھ حصوں میں اگر میں یوں کہوں کہ پاکستان میں کزن میرج کو بہت زیادہ اچھا تصور کیا جاتا ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کزن میرج کریں یا نہ کریں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، ریسرچ اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کزن میرج کے فائدے بتاتا ہوں کہ آپ کو لڑکی یا لڑکی کی جان بھی زیادہ نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ لڑکا بچپن سے ہی لڑکی کو اور لڑکی بچپن سے ہی لڑکے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں، اور لڑکی اپنے ساس سسر کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے کیونکہ وہ ان کی طبیعت، مزاج اور فطرت سے واقف ہوتی ہے، اور لڑکا بھی سیم اسی طرح، اور رشتہ ٹوٹنے کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں انڈرسٹینڈنگ ہی اتنی اچھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر کزن میرج کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ جانتے ہیں کہ بیماریاں ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں، شاید آپ چند ان میں سے ایک فیس بھی کر رہے ہو، جیسے کہ آپ کے بالوں کا مسئلہ آپ کے والدین کے ساتھ ہو رہا ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہو، یعنی کہ آپ کے والدین کو بھی تھا اور آپ کے خود کو بھی ہے آپ کو۔ تو سیم اسی طرح ریسرچ کے لیے پہلے دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا، ریسرچ اکٹھے کرنی پڑتی تھی، لیکن آج کل کے اس جدید دور میں موبائل فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس ساری ریسرچ تو گودام ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ کزن میرج میں ہونے والے بچوں میں بیماریاں بغیر کزن میرج کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کی شادی کزن سے ہوئی تھی ان میں بیماریاں کم ہوتی ہیں، اور جن کی شادیاں کزن سے ہوئی تھی ان کے بچوں میں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان میں بڑی بیماریاں، ذہنی معذوری، جسمانی معذوری وغیرہ ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ڈی این اے شیئر ہوگا اتنی ہی زیادہ بیماریاں جنم لیں، جیسے کہ تھیلیسیمیا وغیرہ۔ جنیاتی اعتبار سے کزن میرج ڈی این اے شیئر کرنے کی شرح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو میں ایک حقیقت بتاتا ہوں، اور آپ کو یہ حقیقت جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے جینز میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اولاد میں منتقل ہو جائے گا۔ اگر کزن میرج میں میاں بیوی کے جینز میں کوئی خرابی ہوگی تو 25% چانسز ہے کہ ان کے بچوں میں بھی شامل ہو سکتی ہے، اور اگر میاں بیوی کے جینز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی دوسری نارمل شادی جیسی کہلائے گی، اور ان کے بچوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ابا و اجداد آپ کے ساتھ ڈی این اے کا 0.2% حصہ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں تھرڈ کزن ڈی این اے شیئر کرنے کی جو شرح فیصد ہے وہ 8 ہے۔ سیکنڈ کزن میں 3.1% ہوتی ہے، بلکہ فرسٹ کزن میں 13% ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو سائنٹیفک بتاؤں تو کزن میرج سے آپ کے بچوں میں ان سب بیماریوں کے خطرے 4 گنا سے 7 گنا تک بڑھتے نظر آتے ہیں، یعنی یہ بڑھ جاتے ہیں۔ بلکہ عام لوگوں میں جن کی کزن میرج نہیں ہوئی ہوتی ان میں 4% ہوتا ہے۔ جب ایک لڑکی حاملہ ہوتی ہے تو اس کے بچے میں 2% نقص کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن جب یہ حمل کزن میرج سے ہو تو رزق کی شرح 5% ہو جاتی ہے۔ خراب جینز کی صورت میں کزن میرج میں بچوں میں مختلف بیماریاں آپ کو دیکھنے میں مل سکتی ہیں، جیسے کہ ڈپریشن، ذہنی بیماریاں، بے چینی وغیرہ 30% تک بڑھ سکتی ہیں، لیکن عام لوگوں میں جن کی کزن میرج نہ ہوئی ہو ان میں 10% ہوتی ہیں۔ یہ دعویٰ آئرلینڈ میں ہونے والی تحقیق میں سامنے آیا، اور اسی طرح کزن میرج میں ان کے بچوں میں شیزوفرینیا جیسے مرض کا امکان بھی نظر آ سکتا ہے۔ جن کی کزن میرج نہیں ہے تو ان میں یہ امکان سنگل ہوتا ہے، لیکن کزن میرج میں یہ امکان ڈبل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی کزن میرج ہو جاتی ہے، آپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کی جینز خراب ہونے کی وجہ سے وہ بچے اگر آگے کزن میرج کرتے ہیں نا تو ان کے بچوں میں ان کی بیماری کی ایک الگ ہی لیول ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ آپ کی کیسے لڑکے سے شادی ہوئی ہے انجانے میں، اس کو تھیلیسیمیا تھا اور آپ کو بھی تھیلیسیمیا تھا، تو آپ میں سے جو بچہ ہوگا نا اس کا تھیلیسیمیا میجر ہوگا، ایک الگ ہی لیول کا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی بیماریاں خاندانی شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بچوں میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم، خون کی بیماری جیسے تھیلیسیمیا، بہت سے نفسیاتی اور دل کی امراض اور شوگر وغیرہ، یہ وہ بیماری ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہو سکتی ہیں، اور اگر ان کے کزن میرج ہے تو کزن میرج کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا حل کیا ہے، اب ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ اسلامک حوالے سے تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ہمارا مذہب کزن میرج سے منع نہیں کرتا ہے، اسی لیے اگر آپ چاہیں تو آپ کزن میرج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو آپ کزن میرج نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے اگر کزن میرج ہی کرنی ہے، اب شادی سے پہلے اپنی
جو شریک حیات ہے نا, جو آپ کی وائف ہونے والی ہیں, اس کی آپ اسکریننگ کرائیں, کچھ ٹیسٹ کروائیں, جس کی بیس پر آپ اس بیماریوں سے لڑنے میں آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے, مدد مل سکتی ہے, اور اسے جان چھڑانے میں آپ کو بڑی آسانی ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے. آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, اور اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں.